صاحب اخباری خبر کے مطابق تاریخ میں پہلی بار قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی ڈھاکہ میں منائی گئی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان جناح کے بغیر نہ بنتا، اور اگر پاکستان نہ بنتا تو بنگلہ دیش بھی نہ ہوتا۔ سمجھ آئیے آپ کو ناظرین؟ انڈیا نے ان کو ہر طرف سے سپورٹ کیا ہے، اگر اس ٹائم وہ وہاں سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو وہ کیا یہاں ہمیں وہ چونا لگانے آ رہے ہیں؟ مائی گاڈ! یا وہ ہمیں چونا لگانا چاہ رہے ہیں کہ اب ہم پاکستان نہیں جی بانی قائد اعظم کو کر دیں گے، وہ وٹ ایور جو بھی، یا وہ اپنی اکانومی کو ہم سے بہتر کرنا چاہ رہے ہیں۔ کس نے بولا تھا؟ سنا کیا؟ تو جی کیا بنگلہ دیش بھی جنم نہ لیتا؟ جنم سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے جنم لینے کے بعد آپ نے کیا کچھ جنا۔ لوگ بنیادی ضروریات زندگی کے لیے کیڑوں مکوڑوں کی طرح تو نہیں رینگ رہے۔ اور ابھی 11 ستمبر کو قائد کا جنم دن بھی منایا گیا وہاں پہ، تو یہ بھی ایک بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں۔ اور یہ آپ نے ظاہر نہیں کرنا کہ وہ پاکستان بہت ایک لحاظ سے اس کی فتح ہو گئی ہے۔ میں یو اے کے ہو کے ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں، اور میں نے ان بھائیوں کو کہا میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے۔ نمسکار دوستو، جے ہند۔ تو دوستو جیسا کہ آپ نے انٹرو میں دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اندر جناح کا مرن دیوس کیا منایا گیا ہے۔ یہ لوگ جو جناڑو بولے جاتے ہیں یہ لوگ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے کبھی جناح کی ریسپیکٹ نہیں کی، جن لوگوں نے کبھی جناح کی بہن کی ریسپیکٹ نہیں کری، وہ لوگ آج خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی کہ پاکستانی خوشیاں منا رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھو جو بنگلہ دیش ہے وہ بھی پاکستان کی راہ پہ چل پڑا ہے، اور بہت جلد جو بنگلہ دیش ہے اس کو بھی اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ پاکستانیوں کی تو خاص عادت ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، سب سے پہلے وقت سے پہلے خوشیاں منانے کی ان کی عادت ہے پاکستانیوں کی، بعد میں یہ خون کے آنسو روتے ہیں، جیسے کہ آج کل یہ افغانستان کو لے کے رو رہے ہیں۔ جب طالبان آئے تھے اس ٹائم پہ ان لوگوں نے خوشیاں منائی، لیکن آج ان کی حالت آپ کو پتہ ہی ہے۔ باقی چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، چینل کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کو لینا۔ باسط صاحب، مودی، شہباز اور یونس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہونے والا ہے؟ ان سے فریقی ملاقات، تینوں کی یکجا ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے چھا گئی ہیں آپ۔ کیا خیالات آتے ہیں آپ کو بھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہیں یار، ہونا تو چاہیے، پاسبل نہیں ہے لیکن خواہش ضرور ہے۔ لیکن میری خواہش بھی نہیں ہے ایسا کیسی کوئی۔ میں جو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میرے ذہن میں اور بہت سی چیزیں ہیں جو میں ان کو، دیکھیے ملاقات برائے ملاقات ہو تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا۔ ملاقات سے کچھ نکلے، کچھ بات چیت آگے ہو، کچھ مسائل حل ہوں، پھر میں کہوں ہاں ٹھیک ہے جی ہو جائے۔ اچھا آپ دیکھیے معاملہ کچھ یہ ہو گیا ہے کہ بھارت کا میڈیا آپ پڑھیے تو جو ایک خبر وہاں سے نکلی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر محمد یونس نے مودی صاحب سے ملاقات کے لیے ریکویسٹ کر دی، جو کہ ہم کہہ رہے تھے کہ مودی صاحب بہت ضدی ہیں، وہ نہیں کریں گے۔ تو یہ بھارت کی میڈیا کی خبر ہے، مجھے نہیں معلوم، ڈینائی کسی نے نہیں کی، بنگلہ دیش سے میں نے کوئی ڈینائی نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پروسیس چل رہا ہے کہ ملاقات کو کس طرح ارینج کریں۔ پھر ایک اور معاملہ بھی اس وقت چل رہا ہے ان کا کہ جو اڈانی صاحب ہیں، اڈانی گروپ کے، انہوں نے، کیونکہ وہ الیکٹریسٹی پرووائڈ کر سپلائی کرتے ہیں نا بنگلہ دیش کو تقریباً 2000 میگا واٹ کے قریب، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی $500 ملین آپ نے ہمیں دینا ہے، جو ادھار آپ کا چڑھ گیا ہے تو وہ فوری ہمیں طور دیجیے۔ تو اب جو انٹرم سیٹم ہے بنگلہ دیش کا، اس میں پرابلمس تو ہیں، اور آبویسلی جو بھارت کو یہ بھی خطرہ اس وقت یہ ہے جو دیکھ رہے ہیں ہم انٹرنلی، لوگوں کا ایک بنگلہ دیشیوں کا یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی یہ جو 1971 کوئی ہمیں انڈیپینڈنس 71 میں تو نہیں ملی تھی، ہمیں تو انڈیپینڈنس، امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا باسط صاحب، انڈیپینڈنس تو ہمیں 1947 میں ملی تھی۔ اگر قائد اعظم نہ ہوتے اور پاکستان نہ بنتا تو آج ہم شاید بنگال ہی کا حصہ ہوتے۔ تو یہ تو کریڈٹ جاتا ہے قائد اعظم کو کہ انہوں نے آج جہاں ہم کھڑے ہیں، اگر ہمارا آج الگ ملک ہے، پہلے مشرقی پاکستان ٹھیک ہے، پاکستان ان کا حصہ تھا، لیکن اگر آج ہم بنگلہ دیش ہیں تو وہ بھی اسی جو موومنٹ چلی تھی پاکستان کے لیے اسی کا حصہ تھے نا ہم۔ تو ہمیں تو اپنا بانی قائد اعظم کو ہی ماننا چاہیے رادر دین کے شیخ مجیب الرحمان کو۔ تو اس قسم کی وائبز بھی آ رہی ہیں، اور ابھی 11 ستمبر کو قائد کا جنم دن بھی منایا گیا وہاں پہ، تو یہ بھی ایک بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں۔
لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب اور یونس صاحب کی ملاقات تو ہوگی میرے خیال میں، اور وہ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جس طرح ہم نے پہلے بھی ریکویسٹ یہی کی تھی کہ اس ملاقات کے جو آپٹکس ہیں اس کا بھی خیال رکھیں، اور جو ٹاکنگ پوائنٹس ہم اپنے پرائم منسٹر کے لیے بنائیں وہ بھی بڑے زبردست ہونے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے آپٹکس بڑے ضروری ہوتے ہیں، آپ کو یہ نظر نہیں آنا، یہ آپ کو بتانا ہے کہ آپ ایکول پارٹنرز ہیں، اور یہ آپ نے ظاہر نہیں کرنا کہ وہ پاکستان بہت ایک لحاظ سے اس کی فتح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے بنگلہ دیش کو یہ کہنے دیں بھارت، لیکن ہمیں یہ اس کو اس طرح پیش نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بنگلہ دیش پاکستان اور بھارت کے درمیان کھڑا ہے، یہ زیرو سم گیم ہے، ہمیں اپنے تعلقات پہ فوکس رکھنا ہے۔ تو آپٹکس سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارا کنڈکٹ ہوگا ہمارے پرائم منسٹر کا وہ بڑا ہیوملی اچھا ہونا چاہیے، ایک پازیٹیو طریقے سے ہم ملیں، اور دیکھنا یہی ہے کہ کس طرح ہی ہوتا ہے۔ پھر جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں اس میں ہمیں فوکس یہی کرنا چاہیے کہ بھئی کس طرح ہم اپنے تعلقات کو آگے لے کر جائیں، ٹریڈ میں ہم فوکس کریں، اکنامک ریلیشنز پہ ہم فوکس کریں، سارک کی ریوائول کا بھی ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کہ وہ ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ بھارت نہیں مانے گا، لیکن بھارت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آہستہ آہستہ رجحان جو ہے وہ کچھ اور چیزوں کی طرف جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نے کل بھی بات کی کچھ OIC کی طرف اور کچھ دیکھیے اب مثال کے طور پر SCO کی جو پاکستان میں سربراہی اجلاس ہو رہا ہے 15-16 اکتوبر کو، اس میں اگر آپ دیکھیے تو کامرس منسٹرز کی میٹنگ تھی پچھلے دنوں، میرے خیال 10 ستمبر کو تھی، تو اس میں بھارت کی جانے سے کوئی نہیں آیا، اور بھارت کے جو وائس کامرس منسٹر انہوں نے ورچوئل وہاں سے اٹینڈ کی، تو یہ بھی ممکن ہے کہ SCO کو کیوں بھارت اتنی لفٹ نہیں دے رہا۔ اور پچھلے سال SCO کی جو سربراہی سمٹ تھی وہ بھی بھارت نے ورچوئل کروائی، کیونکہ وہ چین کو دیکھیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک تو پاکستان اس میں شامل ہے SCO میں، تو اور پھر چین کے ساتھ کیونکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے تو چین کا نام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حالانکہ برکس بھی ہے لیکن برکس کے معاملات ذرا ڈفرینٹ ہیں، برکس میں زیادہ فوکس اکنامک کوآپریشن پہ ہے جو کہ بھارت کو سوٹ کرتا ہے، یہ اسٹریٹجی کی طرف زیادہ جانا تو چاہ رہے ہیں۔ SCO کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں، اور اس کو کوشش ان کی یہ ہے کہ برکس کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ اب برکس کا سالانہ جو اجلاس ہو رہا ہے سربراہی وہ روس میں ہوگا، کازان میں، کازان جو تتارستان کا کیپٹل ہے روس میں، وہاں پہ ہونے جا رہا ہے، یہ میرے خیال میں 22 اکتوبر کو ہے، اور ہمارا جو SCO کا اجلاس ہے وہ 15-16 اکتوبر کو ہے۔ تو مودی صاحب وہاں تو جائیں گے، حالانکہ روس اور یوکرین کے معاملات بھی بگڑے ہوئے ہیں، یہ میڈیشن کرانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میڈیشن ہو نہیں پائے گی ان سے، کیونکہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف پاکستان اور بھارت کے درمیان میڈیشن کے خلاف ہیں کہ ڈائریکٹ، تو ادھر کس طرح یہ میڈیشن کروائیں گے، لیکن بہرحال ان کی جو ہے نا جو ڈپلیسٹی ہے سب کے سامنے ہے، ادھر یوکرین کا دورہ بھی کیا، لیکن ان کا جو زیادہ ایمفیسس ہے نا برکس کی جانب ہے بھارت کا، کیونکہ وہاں پہ اب سعودی عرب وغیرہ یہ ممالک بھی UAE بھی آ گئے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، وہاں پاکستان نہیں ہے نا۔ تو دوستو آپ نے جیسا کہ اس ویڈیو میں دیکھا، یہ پاکستانی بول رہے ہیں کہ بھائی یوکرین اور رشیا کے بیچ میں بھارت میڈیشن نہیں کرا سکتا، جیسے مطلب یہ پاکستان نہیں ہے بھکمنگو، یہ بھارت ہے، اور ٹھیک ہے بھارت اس سمے جو یوکرین اور رشیا دونوں دیش دیکھ رہے ہیں وہ بھارت کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت ہی کچھ کروا سکتا ہے۔ اور رہی بات یہاں پہ یہ جو بول رہے ہیں کہ SCO کو بھارت اہمیت نہیں دے رہا ہے، تو جس گروپ میں پاکستان جیسا بھکاری ملک ہو، اب پاکستان جیسا بھکاری ملک کسی گروپ میں کیا ہی صلاح دے سکتا ہے دوسرے دیشوں کو، یہ تو صرف یہی صلاح دے سکتے ہیں کہ بھیک کیسے مانگی جائے دنیا کے اندر، تو جب پاکستان جیسا دیش ہو تو اس گروپ کی اہمیت رہ ہی نہیں جاتی۔ باقی دوسری طرف یہ جو مطلب جناڈو ہیں، جناح کو ان لوگوں نے کبھی ریسپیکٹ نہیں کری، یہ لوگ بڑے خوشیاں منا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر جناح کا مرن دیوس منایا گیا، واہ بھائی کیا بات ہے۔ اور بنگلہ دیش تو بھائی چل پڑا ہے پاکستان کی راہ پہ، بہت جلد اس کو بھی عقل سامنے آ جائے گی، جیسے مالدیپ کو آ گیا تھوڑا سا اس کو سمجھ میں کہ بھائی بھارت کے بنا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ باقی دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دینا، ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دینا، پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت۔